اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذہانت کے 3 واقعات سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ فرمائیں۔ ایک دفعہ ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت طیش پہ آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ شخص جو کہتا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ترجمہ: تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک فتنہ ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہوں، اس سے اس کی مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا۔ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد، وہ ذات یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک دفعہ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ غلام کو بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا
کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ گواہی دینے والے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی میرے پاس جھوٹا گواہ آیا تو میں نے اس کو سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہم گناہوں سے باز رہیں اور نیک اعمال کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔